ایک شخص میرے رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے بیوی کو کہا تھا اگر بیٹا پیدا ہوا تو اپنے پاس رکھ لینا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میرے آنے سے پہلے ہی اسے زندہ دفن کر دینا۔ یا رسول اللہ یہ کہتے ہوئے میں اپنے سفر کو چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب میں واپس اپنے گھر میں لوٹا، جیسے ہی میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، کیا دیکھتا ہوں میرے گھر کے آنگن میں میری ایک ننھی سی بیٹی کھیل رہی۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ میں نے کہا اس گھر کا مالک تو میں ہوں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ میرا ننھا پھول جلدی سے اٹھا، میرے قدموں سے لپٹ گئے، میرے قدم چوم رہا ہے، میرے ہاتھ چوم رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو گور کے دیکھا، میں نے کہا او کم بخت تو نے یہ کیا کر دیا ہے؟ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو میرے آنے سے پہلے اسے زندہ دفن ہی کر دینا؟ تو نے تو معاشرے میں میری ناک کٹا کے رکھ دی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ او میری عزت کو برباد کر دینے والی عورت، او کم بخت عورت بتا تو صحیح، تو نے میرے آنے سے پہلے اس سانپ کو زندہ دفن کیوں نہیں کیا تھا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میری بیٹی اپنے توتلے لہجے میں مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی، کہنے لگی ابا تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں تو دروازے پر بیٹھی تیری راہیں تکتی رہتی تھی، تیرے راستے پر بیٹھی تیرا انتظار کرتی رہتی تھی کہ میرے بابا کب آئیں گے۔ یا رسول اللہ میں اب موقع کی طاق میں رہا کہ مجھے کوئی ایسا موقع مل جائے میں اس سانپ کو اٹھاؤں جا کر زندہ دفن ہی کر دوں، تاکہ معاشرے میں میری ناک سلامت رہ جائے، معاشرے میں میری عزت سلامت رہ جائے۔ میری بیوی نے میری اس بیٹی کے دل میں اس طرح کی محبت ڈال دی تھی کہ وہ کبھی میرے ہاتھ دھلا رہی ہے، کبھی میرے سامنے کھانا رکھ رہی ہے، کبھی میری پیشانی چوم رہی ہے، کبھی میرے ہاتھ چوم رہی ہے۔ حضور جب میری بیٹی اپنے توتلے لہجے میں مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی نا، اس وقت ایک بار تو میرا دل کہتا تھا کہ اس پھول کو اٹھاؤں اپنے سینے سے لگا لوں اور ایک بار دل سے کہہ دوں کہ بیٹی تو میرا دل ہے، بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ میں مرتا کیا نہ کرتا جب زمانے کو دیکھتا تھا کہ زمانہ کیا کہے گا۔ حضور ایک دن میں نے موقع پا ہی لیا، میری بیوی کہیں گئی ہوئی تھی، میں نے کدال اٹھایا، کسولا اٹھایا، بیٹی کو اٹھایا کندھے پر بٹھایا، میں گھر سے باہر نکلا، میں ویرانے کی طرف چل پڑا۔ اب میرا ننھا پھول کندھے پر بیٹھا ہوا ہے، وہ کبھی میری پیشانی چومتی ہے، کبھی اپنے ننھے ہاتھ میرے بالوں کے اندر ڈالتی ہے اور محبت بھرے انداز میں کہتی ہے ابا جب تو گھر میں نہیں تھا نا میں آپ کی راہوں پر بیٹھی آپ کا انتظار کرتی رہتی تھی، لیکن یا رسول اللہ مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ میں ایک ایسی جگہ پر جا پہنچا جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا، نیچے بٹھایا اور خود گڑھا کھودنے لگ گیا۔ حضور میں گڑھا کھود رہا تھا، کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، میرے چہرے پر پسینہ نمودار ہوتا گیا۔ میری ننھی منھی بیٹی نے جب میرے چہرے پر پسینہ دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے اپنا ننھا سا دوپٹہ اٹھایا، کبھی میرا پسینہ پونچھتی ہے، کبھی میرے ہاتھ پونچھتی ہے، کہتی ہے ابو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد کام کر لینا، ابو تھوڑی دیر کے لیے صحیح مار لو نا۔ حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا۔ جب میں گڑھا کھودنے کے بعد، قبر کھودنے کے بعد گڑھے سے باہر نکلا تو میں نے اپنی بیٹی کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا، بیٹی کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا، میری بیٹی گڑھے کے اندر جا گری، میں زندہ بیٹی کے اوپر مٹی انڈھیلنے لگا، زندہ بیٹی کے اوپر مٹی انڈھیلنے لگا۔ میری بیٹی روتی رہی، تڑپتی رہی، چیختی رہی، کہتی رہی ابو بھلا کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک بھی کرتا ہے؟ مجھے اتنا بتا دو کہ آخر میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے، کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس گناہ کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ حضور میری بیٹی مجھ سے ہاتھ جوڑتی رہی، ننھے ہاتھ جوڑتی رہی، توتلے لہجے میں مجھے پکارتی رہی، فریادیں کرتی رہی، عرضیاں کرتی رہی کہ میرے ساتھ اس طرح نہ کرو۔ حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن ہی کر دیا۔ میری بیٹی کی چیخ و پکار، میری بیٹی کا توتلا لہجہ، میری بیٹی کی عرضیاں، میری بیٹی کی فریادیں، میری بیٹی کے ننھے جڑے ہوئے ہاتھ ریت تلے دب کے رہ گئے۔ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد، آپ کی آمد کے بعد، آپ
آپ کے سامنے بیٹھ کر اسلام قبول کرنے کے بعد، آپ کے لبوں سے بیٹی کی شان سننے کے بعد، آج اس میری بیٹی کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ خود پر افسوس کرتا ہوں، اپنا سر پیٹتا ہوں، کاش میں نے بیٹی کو سینے لگایا ہوتا،